کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات کو سوتے تھوڑا ہیں جاگتے زیادہ ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کتنی عجیب عجیب آیتیں ہیں، کوئی غور کرے ان میں، کوئی غور کرے ان میں، کوئی پڑھنے والا، کوئی سننے والا، کوئی ترجمے کے ساتھ دیکھنے والا، کوئی علماء کے درس میں بیٹھنے والا اس میں غور کرے۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کیوں سنا رہے ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھ گیا، نکما ایک نمبر کا، نہ کام کا نہ کاج کا، اس کو لے کے بیٹھ گیا باپ۔ اب اس کو کہہ رہا ہے فلاں کا جو بیٹا ہے نا 8 بجے دکان کھولتا ہے، شام کو 8 بجے گھر واپس آتا ہے، کھانا بھی وہیں کھاتا ہے، اس کی کسی سے دوستی نہیں، کسی سے یاری نہیں ہے، کسی سے اس کے تعلقات نہیں ہیں، گھر سے دکان، دکان سے گھر، پھر جب دکان سے آتا ہے تو آتے ہی منہ ہاتھ دھو کے نماز پڑھ کے اپنی ماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہے، باپ کا سر دبانے بیٹھ جاتا ہے۔ باپ نے یہ کہا اور کہا چلو اب سو جاؤ۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نہیں؟ بولیے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نہیں؟ یہ باپ نے اس کو کیوں کہا کہ نکمے تو بھی ایسا بننا، تو بھی جا کے دکان کھولا کر، صبح کو تو اٹھتا ہی نہیں ہے، دکان مجھے کھولنا پڑتی ہے جا کے بڑھاپے میں۔ یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بولو تو صحیح نا، یہی مطلب ہے نا۔ تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون؟ یہ لوگ رات کو تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تم بھی کچھ اٹھ جایا کرو، تمہارا پروردگار آ جاتا ہے پہلے آسمان پہ اور نالائق کو تم سارے کے سارے پڑے بستر پہ سو رہے ہوتے، کچھ تو خیال کرو۔ یہ مطلب ہے کہ نہیں؟ اپنے گھروں میں نظام بنائیں گے عشاء کے بعد جلدی سونے کا۔ یہ جو مجمع آتا ہے نا، جو سنتا ہے، جو آتا ہے، یہی یہ کرنا شروع کر دینا تو انقلاب کی ابتدا ہو جائے گی۔ وہ انقلاب جس کی تمنا آپ کے دلوں میں بھی ہے، بولنے والے کے دل میں بھی ہے، لیکن کرے کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ مسئلہ سارا یہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہے۔ آنے والے آتے ہیں، سن سنا کے چلے جاتے ہیں، اور اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں، پھر سن کے چلے 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 جاتے ہیں۔ سن 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 کے ہم سن ہو گئے ہیں۔ صحابہ صرف سمعنا نہیں تھے، بلکہ صحابہ سمعنا و اطعنا تھے۔ ہم صرف سمعنا ہیں، اطعنا نہیں ہے۔ سمعنا بھی ہوں اچھی بات ہے، آدھا تو کر رہے ہیں، یہ بھی شکر ہے اللہ کا، بھائی سمعنا تو کر رہے ہیں نا، چلو آتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، خدا کرے گا کبھی نہ کوئی جملہ دل میں اتر ہی جائے گا اور دل کی دنیا کو بدل ہی دے گا۔ لیکن سمعنا کامل تب ہوگا جب اطعنا ساتھ ہوگا۔ تو اپنے گھروں کا نظام یہ کون بنائے گا؟ ذہن سازی کر کے عشاء کے بعد بتیاں بند، اندھیرا۔ پھر وہ جو حفاظتی بتی ہر گھر میں کھلی ہوتی ہے نا، حفاظتی بتی صحن میں ایک لائٹ کھول دیتے ہیں تاکہ چور کہے کہ جاگ رہے ہیں، سارے گھر والے کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے ہیں؟ تو وہ بے شک جب سارے سو جائیں امی اٹھ کے پھر کھول دے، اس سے پہلے نہ کھولیں تاکہ اندھیرا مچے اور سونے کا ماحول بنے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ انسان کے دماغ میں کچھ سیل ایسے ہیں جو ایکٹیو ہی اندھیرے میں ہوتے ہیں، پھر نیند غالب آتی ہے۔ اندھیرا ہو تو پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر نیند آتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں عشاء کے بعد اندھیرا کون کون کرے گا؟ جلدی سونے کا ماحول، تہجد میں اٹھنے کا ماحول، اور دن کو ضرور تھوڑی دیر آرام کریں۔ اور عورتیں عورتوں کے گھر جاتی ہیں، عورتیں عورتوں کے پاس ملنے جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ حالہ میں تو یہ مستقل ایک نظام ہے کہ عصر کے بعد عورتیں گشت پہ نکلتی ہیں، تبلیغ والوں کی طرح سے، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، پھر سموسے کھائیں گی، پکوڑے کھائیں گی، کوئی کیا نام ہے مٹھائی کھائیں گی، کوئی آپس میں گپ شپ، کوئی چائے، کوئی بسکٹ۔ یہ روزانہ کا ہمارے یہاں حالہ میں بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری ماں مجھے روزانہ عصر کے بعد گشت پہ لے جاتی تھی۔ سندھی میں اس کو کہتے ہیں گھر رکھ کرانا، چونکہ ہم تبلیغی ہیں اس لیے اس کو ہم ان الفاظ میں کہتے ہیں۔ روزانہ ہفتے کے 7 دن میری ماں مجھے
عصر کی نماز کے بعد گشت پہ لے جاتی اور عشاء کے قریب واپس لاتی تھی. اور اسی طرح ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے. دوپہر کے وقت میں کسی کے گھر نہ جائیں. ہر گھر میں دوپہر کو سونے کا ماحول بنائیں. جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کی بیویاں چڑچڑی ہیں، آج مجھے ایک ساتھی نے کہا بہت پریشان ہوں، آپ ہاتھ اٹھائیں. میں نے کہا ہاتھ تو اٹھائیں، پہلے مسئلہ تو بتاؤ، ایسی کون سی قیامت آ رہی ہے کہ بھئی ہاتھ اٹھوا رہے ہو. کہنے لگے بس بیوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت چڑچڑی رہتی ہے. تو جن کو یہ شکایت ہے نا کہ ان کی بیویاں چڑچڑی ہیں، ان کا ایسا سسٹم بنائیں کہ دوپہر کو وہ سوئیں، ان کو کوئی بچہ نہ جگائے، آپ بھی نہ جگائیں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو دن کو سونے دیں. دیکھیں وہ آپ کے لیے پلکیں نہ بچھائے تو پھر کہنا. چڑچڑے پن کا سب سے اچھا علاج طب نبوی سے دوپہر کا آرام. اور یہ سنت صرف اور صرف مدارس میں زندہ ہے، باقی اکثر جگہوں سے مٹ چکی ہے. تبلیغ سے بھی اب مٹ رہی ہے، چونکہ تبلیغ والوں نے بھی ابھی اشراق کے بعد سونا شروع کیا ہوا ہے. ناشتہ کر کے سو جائیں گے، یا مشورے میں فجر کے بیان میں تو سونا جیسے مستحب شمار کیا جاتا ہے. فجر کا بیان ہو رہا ہوتا ہے اور سارے سو رہے ہوتے ہیں، صرف مقامی جاگتے ہیں، باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں. اور بعض تو فجر کے بیان میں ماشاءاللہ خراٹوں کے ساتھ سوتے ہیں. جماعتوں میں سوتے بھی جلدی ہیں، فجر کے بعد بھی سو رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے ایک روٹین سی بن گئی ہے کہ فجر کے بیان میں چوکڑی مار کے گردن کو گود کے قریب کر کے سو جانا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جماعتوں میں بھی دوپہر کا کھانا کھا کے پھر سوئیں، صبح کو نہیں. صبح کو گشتیں کریں، ملاقاتیں کریں، تعلیم کریں، محنت کریں. سونے کے لیے نکلیں گیا. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے صبح کو جو لوگ صبح کو سوتے ہیں اللہ ان کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. جو لوگ صبح کو سوتے ہیں ان کی روزی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے صبح کو روزی حاصل کرنے کو چھوڑ کر سویا مت کرو. آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت اماں فاطمہ صبح سویرے سو رہی تھی، آپ نے اٹھایا، میری بیٹی پیار یا بنیۃ، میری بیٹی اس وقت نہ سو، یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہے. غربت غربت غربت، بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری، تنگی تنگی تنگی. اسباب تو ڈھونڈیں نا، اپنے گھروں سے بالکل ختم کریں صبح کا سونا. دوپہر کو سوئیں، کھانا کھا کے سوئیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوپہر کو کھانا کھا کے سنت سمجھ کے سونا، لیٹنا، یہ 1000 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اجر رکھتی ہے. دوپہر کو سونا کھانا کھا کے سنت کی نیت سے، اس کا اجر 1000 سال میں کتنی راتیں ہوں گی؟ 1000 سال میں کتنی راتیں ہوں گی؟ لاکھوں راتیں بن جائیں گی نا. ان تمام راتوں اور دنوں کی عبادت کا اجر کم، دوپہر کو کھانا کھا کے سنت سمجھ کے لیٹنا یا سونا، اس کا اجر زیادہ، اس لیے کہ یہ سنت و نفل، یہ حضور سے ثابت. اور وہ حضور سے ثابت نہیں کہ حضور نے دن رات عبادت ہی کی ہو، حضور نے سارے کام کیے ہیں. دوپہر کو سونے کا نظام بنائیں، دوپہر کو دروازہ بند، کھانا کھائیں، بچے عورتیں مرد سب سو جائیں. دکاندار دکان بند کر لیں، آ کے آرام کریں. کما کے صحتیں خراب کر دی، پھر ان صحتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کمایا تھا وہ لگا دیا. کتنا عجیب یہ چکر ہے. کما رہے ہیں اپنے لیے اور اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں کمانے کے لیے، پھر جو کما رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں صحتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، پھر صحتیں خراب کر رہے ہیں کمانے کے لیے، پھر کما رہے ہیں صحت بنانے کے لیے، زندگی اچھی بنانے کے لیے، پھر صحت کو خراب کر رہے ہیں کمانے کے لیے، پھر جو کما رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں صحتوں کے پیچھے. یہ کیا ہم نے روٹین بنا دی ہے؟ سسٹم سے چلیں، سنت کے مطابق چلیں. دکان بند کر دیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی. مقدر آپ کا گھٹے گا نہیں،
हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने से आपका मुकद्दर घटेगा नहीं, वो तो तय शुदा है। अल्लाह में ये समझ दे, 8 घंटे दुकान खुले या 2 घंटे खुले, मिलेगा वो जो लिखा है। हमारे एक साथी हैं, सन 2003 में मैं उनकी दुकान पे गया तो उन्होंने बताया कि मेरा 12-15 साल से ये निज़ाम है, मैंने ये तरतीब बनाई है कि मैं असर से पहले दुकान बंद कर देता हूँ। मैंने कहा आपकी दुकान तो शाही बाजार में है, शाही बाजार की दुकानें तो 1 बजे बंद होती हैं और खुलती हैं दोपहर 1 बजे, और जो नमाजी हैं वो ज़ोहर पढ़ के उसके बाद दुकान खोलते हैं। जब दुकान खुलती ही है ज़ोहर के करीब, तो आप असर में कैसे बंद कर देते हैं? तो आप कमाते क्या होंगे? कहने लगे मैंने चूंकि ये तय कर दिया है कि मैंने असर से पहले दुकान बंद करनी है और फिर दावत का काम करना है, अल्लाह पाक ने जो रोजी मुझे दुकान बंद करने से पहले मिला करती थी ना, उतनी ही रोजी अल्लाह मुझे इन घंटों में दे देता है। क्योंकि देता तो अल्लाह है, कोई और थोड़ी देता है। और देने की 2 सूरतें हैं, देने की 2 सूरतें हैं। बात फैल रही है, चले कहीं थे निकल कहीं गए। देने की 2 सूरतें हैं, गौर से सुने। अल्लाह के देने की कितनी सूरतें हैं? एक को अल्लाह 1 लाख देता है, 1 लाख देता है, और उसमें से महीने में 1 लाख देता है, और उसमें से 90,000 बच्चों की फजूलियात, बीवी की फजूलियात और डिडक्शन, डॉक्टर, भत्ते, टैक्स, इनमें लगवा देता है। और एक को अल्लाह 10,000 देता है, ये 10,000 ही उसके रहते हैं। बताइए नफे में इन दोनों में से कौन है? इनमें से हर एक को कितने नसीब हैं? इनमें से दोनों को कितने नसीब हैं? सारे बोले। इनमें से हर एक को कितने नसीब हैं? दोनों को 10,000 नसीब हैं। लेकिन ये फूले नहीं समाता, लाख कमाता हूं, और ये बेचारा ऐसा से कम तरीब में 10,000 कमाता हूं। अरे नालायक आदमी, तेरे अल्लाह ने तुझे डॉक्टरों से बचाया हुआ है, डिडक्शन से बचाया हुआ है, भत्ता खोरों से बचाया हुआ है, मूजी मर्जों से बचाया हुआ है। उससे पूछ उसकी माँ की दवाई कितने की आती है, बीवी की दवाई कितने की आती है, बच्चों की दवाई कितने की आती है, फजूलियात में उसका कितना पैसा खर्च हो रहा है। अल्लाह ने तुझे सारी चीजों से महफूज रखा हुआ है। ये 10,000 के 10,000 अल्लाह तुझे देता है, और तुझे क्या चाहिए? 10,000 इसको भी मिल रहे हैं, उसको भी, इसको टेंशन कोई नहीं। और उसका दिल जलता है जब वो दस्तियों की दस्तियां निकाल के डॉक्टरों को देता है, और भत्ताखोरों को देता है, और वापडा वालों को देता है, बदमाशों को देता है, टैक्सों में देता है। अंदर ही अंदर में जल रहा होता है। और ये माशाल्लाह जलता नहीं है, सुकून से जो कमाता है वही खाता है। अल्लाह ताला के देने के 2 तरीके हैं। यूं देता है अल्लाह, मुकद्दर से ज्यादा नहीं मिलेगा। आप 8 घंटे की बजाय 21 घंटे दुकान खोलें, मुकद्दर नहीं बढ़ेगा, मुकद्दर नहीं बढ़ेगा। अला इन्न नफ्सन लन तस्तकमिल रिज़्क़हा, अला इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा। लोगों सुनो, कोई नहीं मर सकता जब तक कि अपनी रोजी मुकम्मल न कर ले। तो इसलिए दोपहर को हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने के लिए दुकान बंद करके आ जाएं। जो ग्राहक वापस जाएंगे ये आपके नसीब में नहीं थे, आपकी रोजी नहीं घटेगी। इस सुन्नत को जिंदा करें। और दफ्तरों वाले, दफ्तरों में ही 10 मिनट ही लेट जाओ सुन्नत समझ के, और रात को जल्दी सो जाओ। तो दोपहर को आराम का निज़ाम, इशा के बाद बत्तियां बुझा के जल्दी सोने का निज़ाम, सुबह को जल्दी उठाने का निज़ाम। ये 3 काम अपने यहां कौन कौन शुरू करेगा? करेंगे ना? आप अलैहिस्सलाम सफर में थे, एक जगह ठहर गए दोपहर को। तो अरबस्तान में घने दरख्त नहीं है, जैसे हमारे यहाँ नीम का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, सफेदे का दरख्त है, ये तो घने दरख्त है ना। उनके वहां पे हैं कीकर के दरख्त,
اور وہ بھی موٹے تنے والے نہیں، پتلے 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 پتلے، ان میں زیادہ سایہ نہیں ہوتا، لیکن بس وہاں کا وہی سایہ شمار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا، صحابہ الگ الگ بکھر گئے، آپ علیہ السلام نے کی کر کے پتلے سے درخت کے نیچے خود لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت سے لٹکا دیا۔ ایک بدو گھومتا گھومتا وہاں سے گزرا، کافر تھا، اس نے دیکھا یہ سو رہے ہیں، ارے یہ تو محمد ہے، ارے یہ تو محمد ہے، اکیلے، تلوار، اس کے پاس تلوار نہیں تھی۔ بڑا اچھا موقع ہے، اس نے حضور کی تلوار اتاری، چونکہ اس کو یقین تھا کہ آج یہ میرے ہاتھوں گئے، اسے یقین تھا چونکہ حضور لیٹے ہوئے تھے، لیٹا ہوا تو دفاع بھی نہیں کر سکتا تلوار والے کا اور حملہ بھی نہیں کر سکتا، اور آس پاس بھی کوئی نہیں، تو اس نے حضور کی تلوار اتاری، اور حضور کی جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا من یمنعک منی، آج آپ مجھ سے بچ سکتے ہیں، آج آپ مجھ سے بچ سکتے ہیں، کوئی ہے جو آپ کو آج مجھ سے بچا دے؟ تو ہمارے نبی نے ٹینشن نہیں لی، وہ کہاں ابو بکر بھاگ کے آؤ، دیکھو یہ مجھے کیا کچھ کرنا دے، وہ کہاں عمر عثمان علی جلدی سے بھاگ کے آؤ، آپ نے یہ نہیں کہا، ٹینشن نہیں لی، بلکہ آپ نے اطمینان، اس نے کہا نا کون بچائے گا، آپ نے کہا اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، ایک روایت میں من ینقذک منی، کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے اطمینان سے فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام خود ہی ہیبت والا، پھر لینے والے خاتم النبیین ہوں تو اس کی ہیبت کا کیا اثر ہوگا؟ جب اللہ کا نام اس کے کانوں میں پڑا اور اس کے دل پہ جو اس کی ضرب لگی، اس کا دل دماغ ہلا اور تلوار نیچے گر گئی۔ ایک دم آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی تلوار کو اٹھایا اور فرمایا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ میرے والے نے تو مجھے بچا دیا، تیرا تو کوئی ہے نہیں، تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دیتا ہوں لیکن ٹھہرو ذرا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، اتنے میں صاحب پہلے نہیں بلایا، پہلے بلا سکتے تھے کہ نہیں بلا سکتے تھے؟ بھائی بلا سکتے تھے نہیں بلا سکتے تھے، لیکن اگر پہلے بلاتے تو توحید کا پیغام دنیا تک کون پہنچاتا؟ توحید کا پیغام کون دیتا؟ توحید کا پیغام دنیا تک کیسے پہنچتا کہ مشکلات میں دوستوں کو نہیں پکارا جاتا، چاہنے والوں کو نہیں پکارا جاتا، اپنوں پرایوں کو نہیں پکارا جاتا، مشکلات میں بس ایک کو پکارا جاتا ہے، بے شک وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمارے دائیں بھی ہے، ہمارے بائیں بھی ہے، ہمارے آگے بھی ہے، ہمارے پیچھے بھی ہے۔ اینما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُمْ، تم تین ہو، تین نہیں چوتھا اللہ، چار ہو، چار نہیں پانچواں اللہ، پانچ ہو تو پانچ نہیں چھٹا اللہ، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے مشرقوں کے رب کی، مغربوں کے رب کی، مشرق کا رب بھی وہ، مغرب کا رب بھی وہ، مشرقین کا رب بھی وہ، مغربین کا رب بھی وہ، ہر جگہ وہی وہ، پہاڑوں میں بھی وہ، سمندروں میں بھی وہ، آسمانوں میں بھی وہ، زمینوں میں بھی وہ، زمینوں کی تہوں میں بھی وہ، اور پرندوں اور حیوانوں اور انسانوں اور جنات اور پوری کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی کبریائی کے جلوے ہیں، اس کی عظمت کے جلوے ہیں، دیکھنے والی آنکھوں تو وہ نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا، تلوار ہاتھ سے گری، آپ نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ کہا جی معاف کر دیں، فرمایا کرتا ہوں ٹھہرو۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، پھر آپ نے صحابہ کو یہ بتایا
کہ یہ آیا تھا، میں سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار اتاری اور یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ تو یہ ڈر گیا، اللہ کا نام سن کے تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور اب یہ کہہ رہا ہے معافی کرو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اسے معاف کیا۔ اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی چلتی ہے، اللہ کے اختیارات ہیں۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی کہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ اور اللہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارا ہمدرد ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس نے کڑوی گولی منہ میں ڈالی ہے تو میرا بھلا ہے اس میں کیوں چیختا ہوں اللہ کے فیصلے پہ؟ اگر اس نے میرے کسی پیارے کو موت دی ہے تو یہ کڑوی گولی ہے، اگر اس نے مجھے بیماری دی ہے تو یہ کڑوی گولی ہے، اگر اس نے مجھے اوپر سے اٹھا کے نیچے بٹھا دیا ہے تو یہ کڑوی گولی ہے جو اللہ نے منہ میں ڈالی ہے۔ تو اللہ میرے خلاف نہیں کر سکتا، چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس میں میری بھلائی ہے، اس میں میری بہتری ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ ہونے والا کام بالکل پسند نہیں آتا، پریشان ہوتا ہے، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایسے کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ، اونچا کرنے والا اللہ، گرانے والا اللہ، سب کا مشکل کشا اللہ، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، فرشتوں کا بھی، گنہگاروں کا بھی، نیکوکاروں کا بھی، ولیوں کا بھی، اور انبیاء کا مشکل کشا بھی کون ہے؟ حضور کی شان کتنی اونچی ہے، ہمارے نبی کی شان کتنی اونچی ہے، ہمارے نبی کتنے اونچے ہیں۔ اگر ہمیں توحید کا سبق نہ پڑھایا ہوا ہوتا تو ہم حضور کو پڑھ کر شاید حضور کو رب مان لیتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ پہلے پڑھایا، محمد الرسول اللہ بعد میں پڑھایا۔ اگر وہ اس کے الٹ کرتے تو ہم تو حضور کو سجدے کرنے لگ جاتے۔ حضور ایسے با کمال ہیں، ایسے با اختیار ہیں، اتنی ان کی چلتی ہے، اتنی ان کی چلتی ہے، اتنی ان کی چلتی ہے کہ اگر ہمیں توحید کا پیغام نہ ملتا اور توحید کا سبق نہ ملتا تو ہم تو حضور کو سجدے کرنے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا، آپ کے سامنے ایک جانور آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ایک جانور آیا اور آ کے حضور کے قدموں میں گر گیا، سر اپنا رکھا۔ اسی کو سجدہ کہتے ہیں نا بھائی، کسی کے سامنے سر رکھنا اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، حضور ان جانوروں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اور ہمیں نہیں، سجدہ صرف اللہ کا۔ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو کرے۔ یہ یقین بن جائے نا تو دنیا بڑی آسان ہے، زندگی بڑی آسان ہے۔ مسئلے تب کھڑے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یوں کیوں نہیں ہو رہا، یوں کیوں نہیں ہو رہا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہاں سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ٹینشنیں ہمیں کھائے جاتی ہیں، گھلائے جاتی ہیں، زندگی کو دشوار بنا دیتی ہیں۔ لیکن زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب انسان کہتا ہے اللہ کر رہا ہے اور اللہ سب ٹھیک کرتا ہے۔ جب بچہ ماں اس کے منہ میں لٹا کے زبردستی کڑوی دوائی کا چمچ ٹھونستی ہے اور وہ روتا ہے، اگر وہ شخص سمجھے بڑی ظالم ہے میری ماں، اس کی ماں اسے کلفیاں کھلاتی ہے، یہ میرے منہ میں کڑوی دوائیاں ٹھونستی ہے، بڑی ظالم ہے میری ماں، تو ہماری مثال اس بچے بیوقوف کی سی ہے۔ تکلیف آئی تو ہم کہتے ہیں اس کو اتنی بڑی دکان مجھے چھاپڑی بھی نہیں دی اللہ نے، اس کو اتنے بیٹے دے دیے اور میں 15 سال سے بے اولاد بیٹھا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ نے تیرے ساتھ برا نہیں کیا، تیرے لیے بہتری اسی میں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ بہتری اسی میں ہے۔ یہ یقین ہمیں بنانا پڑے گا۔ اگر یہ یقین نہیں بنائیں گے نا تو جس کسی سے کوئی کرتب نظر آیا نا تو اسی کے پیچھے ہو لیں گے۔ کتنے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں
भोंकियां मारने वाले, दावे करने वाले, लोगों को मुतासिर करने वाले, जो कि तबीयत के होशियार हैं, तबीयत के चालाक हैं, लिहाजा अंदाजे लगा के ऐसे जुमले बोल जाते हैं, अगला कहता है यार ये तो मेरे दिल की बात भी जान जाता है, ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ है, उसके पीछे हो लेते हैं। हाय हाय, कितने रहज़न हैं जो रहबरों का रूप धार के बैठे हुए हैं, रहज़न हैं, डाकू हैं, रहबरों का रूप धारे बैठे हैं, और हुजूर की भोली उम्मत है कि बस उनकी दीवानी हो जा रही है। इतना लोगों को धोखा लग गया है इन चीजों का कि वो समझते हैं कि हर बुजुर्ग के पास जाते ही हैं। इसलिए कई आदमी आए, कुछ दिन पहले एक आदमी आया कि जी बैत करने आया हूं। मैंने कहा अल्लाह की तलब में आया है, तो मैं हाथ पकड़ के बैत करवा दी। तो कहने लगे आमाल जब सुनाए तो लग रहा था कि ये तो ले ही नहीं रहा बात को। जब आमाल सुना चुका कहने लगा कि वो मेरे साथ मसाइल हैं, घर में बर्तन टूटते हैं और कभी खामखा झूला चलने लग जाता है, ठक ठक की आवाज़ें आती हैं, नींद से अचानक चौंक के उठते हैं, तो मेरा कोई मसला हल करें। तो मैंने कहा आप बैत इसलिए हुए हैं क्या? हाँ है भाई, आपके घर में अगर आपको महसूस होता है कि शयातीन है तो हुजूर ने आपको बताया कि घर में दाखिल होते वक्त सलाम करो। जब आप सलाम करोगे सारे शैतान भाग जाएंगे, इतनी सी बात है। अब सलाम पर यकीन नहीं, 10,000 दफा ये वजीफा पढ़ो, कोई आमिल बता दे, इस पे यकीन आ जाता है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप घर में दाखिल होंगे और दाखिल होते ही आप सलाम करें, जितने जिन्नात शयातीन होंगे अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और तशरीफ ले जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा पीछे। ये किन्होंने फरमाया? किन्होंने फरमाया? इसलिए हमारे नबी के यहाँ इसका इतना एहतमाम था, अगर कोई बगैर सलाम के दाखिल होता तो आप फरमाते वापस जाओ, चलो वापस जाओ, सलाम करके फिर दाखिल हो। शैतान को साथ लेके आ रहे हो, पीछे जाओ, वापस जाओ। उसको घर से निकालते, वो दोबारा दाखिल होके सलाम कहता, फिर आप आने देते। इतना एहतमाम, इतनी सी बात है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल छोटे छोटे मुख्तसर क्यों हैं? इसलिए कि सुनार की 100 होती हैं मगर लोहार की 100 नहीं होती हैं। लोहार की कितनी होती हैं? हुजूर का बताया हुआ एक बोल दुनिया के सारे लोगों के बताए हुए करोड़ों बोलों पर भारी है। इसलिए ये भी बात आज तय करें कि हमें सिर्फ अपने नबी के आमाल को फॉलो करना है, और बस। कोई आपको कहे कि ये पढ़ो को हुजूर ने बताया कि नहीं, कि यार मुझे हुजूर की कोई छोटी सी दुआ बता दो, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर हम इसका किसी दिन मुज़ाकरा करेंगे कि हमारे नबी ने इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं उनमें से किस मसले के लिए कौन सी दुआ फरमाई है। ये लंबे हजारों नहीं, हमारे नबी ने जो बताई है बस। कोई मौका मिला तो इंशाल्लाह कभी ये मुज़ाकरा भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि बस हम अल्लाह के होके रह जाएं, मांगे तो उससे, रोएं तो उसके सामने, गिड़गिड़ाएं तो उसके सामने, और अपने बच्चे का ये जहन बनाएं किसी से नहीं होता। बेटा अब्बू वो तो यूं कर लेता है, मैंने देखा उसने यूं किया तो यूं हो गया। बेटा अल्लाह ने चाहा फिर हुआ, अल्लाह न चाहता तो न होता। अल्लाह के करने से होगा, इसके बगैर नहीं होगा। हर एक का ज़हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों में इसके तज़किरे करेंगे। क्या तज़किरे करेंगे कि किससे होता है? बीवी से, बच्चों से, सबसे कहें अल्लाह से होता है, अल्लाह से मांगो। परेशानी आई, अल्लाह ने भेजी है, हमारे लिए इसमें ज़रूर कोई भलाई है।
ہمارے لیے اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے، اس میں ضرور کوئی بہتری ہے۔ کڑوی گولی ہے لیکن میرے فائدے کے لیے ہے، کڑوا سیرپ ہے لیکن میرے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یقین دے دے، عافیت کے ساتھ یقین دے دے، لیکن یقین کو بنانے کے لیے ہمیں اس کے تذکرے کرنے پڑیں گے۔ جہاں بیٹھیں یہ باتیں کریں، جہاں بیٹھیں یہ باتیں کریں، جہاں بیٹھیں، اس کے علاوہ سننا چھوڑ دیں۔ اس نے یوں کر دیا، وہ یوں کر دیتا ہے، وہ یوں کما، اس نے اتنا کما لیا، وہ اتنا یہاں سے وہاں پہنچ گیا، اس کی اتنی نوکریاں، اس کے اتنے کاروبار، اس کی اتنی دکانیں، اس کے اتنے بچے، یہ سب چھوڑ دیں۔ بس اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنا مزہ ہے، کتنا سکون ہے۔ پھر آپ کو جب آپ اللہ کے تذکرے زیادہ کریں گے نا، زیادہ کریں گے، زیادہ کریں گے، زیادہ کریں گے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ کی بیوی نے کہا میں نے خود دیکھا کہ میری دیورانی ہمارے کمرے کے دروازے پہ پتہ نہیں کیا چینی ڈال رہی تھی، چاول ڈال رہی تھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے کہے گی تو اس سے کہیں کہ تو چاول ڈالے ہیں تو چونٹیوں کے لیے ڈالے ہوں گے، اور چاولوں سے تمہیں کیا ہوگا؟ چاولوں سے زندگیاں بدتی بگڑتی ہیں کیا ہو گیا؟ بیگم تم نے کلمہ نہیں پڑھا کیا باتیں کر رہی ہو یار؟ میں نے خود دیکھا وہ چولہے پہ پرچیاں جلا رہی تھی۔ بھئی آج کل گیس کم آتا ہے، عورتیں کاغذ جلاتی ہیں کہ نہیں جلاتی آج کل؟ اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے وہ پرچیاں جلا رہی تھی۔ پرچیاں جلا بھی رہی تھی تو کیا اس کی پرچیاں اللہ کے ارادے پہ حاوی ہو جائیں گی؟ بولیے، اللہ کے ارادے پہ حاوی ہو جائیں گی؟ یفعل اللہ ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تم جو چاہو گے بالکل نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، تم میں سے کسی کا باپ بھی اسے روک نہیں سکتا۔ یہ ذہن بنائیں اپنے گھروں سے، یہ جو دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں نا عورتوں کے مردوں کے چیزیں، اس کو اللہ کے واسطے نکالیں تاکہ زندگی میں کوئی لطف آئے۔ نفرتیں، بدگمانیاں، وسوسے، خطرے، اندیشے زندگی کو خراب کر کے رکھ دیا ہے ان چیزوں نے۔ ہمارے نبی کیسے مطمئن ہیں؟ تلوار اس کے ہاتھ میں، کتنے مطمئن ہیں؟ اللہ کرے گا، چلا لو تلوار، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کہیں چھڑک دو چاول، چینیاں، جو کچھ چاہے چھڑکو، اس کو نہ کہنا پتہ نہیں اس نے چونٹی کے لیے چھڑکاؤ، تو پھر وہ کہے گی دیکھو یہ مجھ پہ بدگمانی کر رہے ہیں، یہ بیوی اس کا ذہن بنا رہی ہے۔ سوچو، چاولوں کو چھڑکنے سے، چینی کو چھڑکنے سے، مرچوں کو چھڑکنے سے، اور گوشت سے نکال کے خون کو چھڑکنے سے، اس سے کیا ہوتا ہے یار؟ خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، بھائی خون کے چھینٹے آ رہے تو صاف کر لو، خون ناپاک ہوتا ہے۔ چاول چھڑکیں تو کسی بل کے سامنے ڈال دو تاکہ چونٹیاں کھا لیں صدقے کی نیت سے۔ چینی کی ڈلی ہوئی ہے تو چینی جمع کر کے کسی بل کے سامنے ڈال دو تاکہ چونٹیاں کھا لیں، صدقہ ہوگا، صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے۔ اللہ کے غیر سے نہیں ڈرنا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے بچے کو یہ پٹی پڑھا دو۔ ایک ہی شخص سے ہم نے یہ باتیں سنی، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، یہ عنوان جو آپ کے سامنے چھیڑا ہے نا آج، یہ میرا نہیں ہے عنوان، تو دنیا دار آدمی ہوں، یہ محمد عبد الوہاب کا عنوان ہے، جنہوں نے 22 سال کی عمر میں اس عنوان کو بولنا شروع کیا، 97 سال تک بولتے ہی چلے گئے،
کتنی عمر میں شروع کیا اور کتنی عمر تک بولتے رہے؟ گلا بیٹھ گیا چھوڑا نہیں، ڈاکٹروں نے روک دیا چھوڑا نہیں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے گئے چھوڑا نہیں، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے چھوڑا نہیں۔ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ آج وہ اللہ سے کہ کتنے قریب ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا، آج وہ کتنے اللہ کے قریب ہوں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کو ان کی زیارت ہوئی اور پوچھا کیا ہوا، تو فرمانے لگے فرشتے آئے تھے سوال پوچھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ میرے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، اس سے کیا پوچھنے آئے ہو، اس کو میرے سوا تو کچھ آتا ہی نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ سچی خبر سنا رہا ہوں، سچا خواب سنا رہا ہوں، کسی ایسے ویسے ایرے غیرے کی بات نہیں سنا رہا۔ لوگ بہت بڑھاتے ہیں، بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، ایسے نہیں ہے یہ بات، کنفرم ہے یہ۔ ہائے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی صدا گئے۔ وہ جو دل کی دوا بیچتے تھے نا حکما، وہ اپنی دکان بند کر کے چلے گئے۔ ہاں بھائی صاحب کی دکان بند نہیں ہے، چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب کوئی جاتا ہے تو اس کا بدل تھوڑی ہوتا ہے پیچھے، اس جیسا کوئی تھوڑی ہوتا ہے پھر پیچھے۔ جو اس وقت ہیں جب یہ جائیں گے تو ان کا بدل نہیں ہوگا، ایسی سسٹم چل رہا ہے سارا۔ اللہ تعالی ہمیں یقین دے دے اپنا، جتنا اسے بولیں گے نا اتنی یہ بات اندر میں اترے گی، جتنا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے یا اللہ یہ میری نظریں تیرے غیر سے کب ہٹیں گی، مجھے توحید کی حقیقت دے، مجھے یقین کا کمال دے۔ یہ دو کام تذکرے ہر جگہ رو رو کے اس کو مانگیں اور مراقبے کی کثرت کریں، چونکہ مراقبہ آپ کے دل سے اللہ کے غیر کو کھرچ کھرچ کے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے اور دل کو صاف ستھرا ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا مسکن بن جاتا ہے، اللہ کی تجلی گاہ بن جاتا ہے مراقبہ۔ یہ تینوں کام کریں گے تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ حاصل عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی یہ دے، عافیت سے آپ کو بھی۔